اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت بری امام سرکار دعوت حق کے لیے جب حضرت بری امام رحمۃ اللہ نے نور پور شاہاں میں رشد و ہدایت کا سلسلہ اس شان سے شروع کیا کہ چور اور ڈاکو آپ رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ طیب کرنے لگے، اور آپ رحمۃ اللہ کی شبانہ روز کی محنت سے سارا خطہ اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنے عمل کے اور کردار سے انہیں متاثر کیا اور انہیں اسلامی تعلیمات سے آگاہی بخشی۔ اللہ عز و جل کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کا درس دیا۔ اس مقصد کے لیے آپ رحمۃ اللہ نے نور پور شاہاں میں مختلف درسگاہیں قائم کی، جہاں پر آپ رحمۃ اللہ نے مختلف اساتذہ کرام کو درس قرآن پاک اور دینی تعلیم کے لیے بلوایا، اور خود بھی گاہے بگاہے ان مدارس میں وعظ و تلقین کے لیے جاتے رہتے تھے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ چونکہ ایک عالم بے عمل تھے، اس لیے اللہ عز و جل نے آپ رحمۃ اللہ کی زبان مبارک میں یہ تاثیر پیدا فرمائی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ کچھ بیان کرتے وہ سننے والوں کے اذہان میں محفوظ ہو جاتا۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ کے عمل و کردار سے ایسے متاثر ہوتے کہ ایک مرتبہ خدمت میں حاضر ہونے کے بعد وہ آپ رحمۃ اللہ سے دوبارہ ملنے کی خواہش ضرور رکھتا۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ نے بھی لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے انہیں اسلامی تعلیمات سے منور کیا۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ اکثر اوقات گاؤں سے باہر نکل کر پہاڑوں اور جنگلوں میں عبادت کی غرض سے تشریف لے جاتے تھے۔ نور پور شاہاں میں قیام کے دوران حضرت بری امام رحمۃ اللہ کے والد محترم حضرت سید محمود شاہ رحمۃ اللہ باغ کلاں سے تشریف لائے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ نے جب والد بزرگوار کو دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ فرط جذبات سے ان کے سینے سے لگ گئے۔ حضرت سید محمود شاہ رحمۃ اللہ نے بھی جب اپنے فرزند کو دیکھا تو بے قرار ہو گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا اب تم گھر واپس چلو، تمہاری والدہ بھی تم سے ملنے کے لیے بے قرار رہتی ہے اور ان کی صحت بھی اب ٹھیک نہیں رہتی۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ نے جواباً عرض کیا کہ ابا جان اب میں گھر کے اندر نہیں رہ سکتا، البتہ میں والدہ محترمہ کی قدم بوسی کے لیے ضرور اس کی حاضری دوں گا اور ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ کا جواب سن کر حضرت سید محمود شاہ رحمۃ اللہ نے زیادہ اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ اپنے بیٹی کی دلی کیفیت اور اس کے مرتبے سے آگاہ تھے۔ اس لیے وہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد واپس باغ کلاں تشریف لے گئے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ اور اس کے والد بزرگوار کی آمد کے چند روز بعد باغ کلاں تشریف لے گئے اور والدہ ماجدہ کی قدم بوسی کی سعادت حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ کی والدہ ماجدہ بھی آپ رحمۃ اللہ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی، اور حضرت بری امام رحمۃ اللہ نے کچھ روز باغ کلاں میں ہی قیام پذیر کیا۔ بعد ازاں آپ رحمۃ اللہ نے اپنی والدہ اور والد بزرگوار سے اجازت لی اور دوبارہ نور پور شاہاں تشریف لے گئے، اور پھر مستقل طور پر نور پور شاہاں میں ہی قیام پذیر رہے، جہاں سے آپ رحمۃ اللہ نے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا، جو آج بھی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہندوؤں کا قبول اسلام۔
قطب سیر میں منقول ہے کہ حضرت بری امام رحمۃ اللہ نور پور شاہ کے نزدیک ایک جنگل میں ایک شیشم کے درخت کے نیچے تشریف لے جاتے تھے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ عبادت میں مصروف تھے کہ ہندو یاتریوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ آپ رحمۃ اللہ نے ان ہندو یاتریوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ اتنا ساز و سامان لے کر کہاں جا رہے ہو؟ ان ہندو یاتریوں نے جواب دیا کہ ہم یہ سارا سامان لے کر پریاگ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ وہاں جا کر کیا کرو گے؟ ان ہندو یاتریوں نے جواب دیا کہ ہم گناہگار ہم گنگا اور جمنا کے سنگم پر پراشنان کر کے اپنے گناہوں کو دھوئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ گناہ نہانے سے صاف نہیں ہوتے بلکہ نیکی کے کام کرنے اور عبادت الہی میں خلوص پیدا کرنے سے صاف ہوتے ہیں۔ ہندو یاتریوں نے حضرت بری امام رحمۃ اللہ کی بات سن کر آپ رحمۃ اللہ کا تمسخر اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر مخفی عبادت سے انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے تو آپ رحمۃ اللہ کئی برسوں سے کیوں اس پرانی شیشم کے درخت سے نیچے کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ نے اب تک اس پرانی شیشم کو ہرا بھرا کیوں نہ کیا کہ آپ رحمۃ اللہ پر سایہ ہو جاتا؟ ہندوؤں کی بات سن کر حضرت بری امام رحمۃ اللہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم مسلمان اس کی ذات پر تو توکل رکھتے ہیں اور درخت کو ہرا بھرا کرنا میرے خدا کے لیے معمولی بات نہیں، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ چاہے تو اسی وقت درخت کو ہرا بھرا کر دے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس کے بعد حضرت بری امام رحمۃ اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پرانا شیشم کا درخت ہرا بھرا ہو گیا۔ ہندو یاتریوں نے جب یہ تمام معاملہ دیکھا تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ سے معذرت طلب کی اور آپ رحمۃ اللہ کے دست حق پر دین اسلام قبول کر کے آپ رحمۃ اللہ کے ارادت و مندوں میں شامل ہو گئے۔ قلب طریق چشم عامی کو ہو عطا روشنی، امام بری مایہ عافیت و سکون ہے، دور ہو بے کلی امام بری۔